بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہوا ایک بہت ہی عجیب واقعہ جو ہے وہ سنائیں گے۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عمر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، اس کا اکیلا صومعہ تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اسی کے مطابق دلکش بہروپ بناتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض؟ میں اپنا کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کو کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کے ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔
روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے۔ میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اپنا اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب کسی دم والے ہی سے دم کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تو تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس لے کر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ماہ کے بعد اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم پر ہی ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی پاس ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں،
میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہیں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتی ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے واعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے واعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھی۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا چارپائی پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔
کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دیں، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھے۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتیں۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین رشک کے کمر اپنے انداز و اطوار سے برسیسا کا دل لبھاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال پایا۔ چنانچہ عابد اپنے شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو یہ معلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے، لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفنا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسی ایسی عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔
شیطان کہنے لگا وہ تو فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اسے خود قتل کیا ہے، اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا، اور تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا۔ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جب جا کر زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا، اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اس سے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے ہی بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے ہی اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اس سے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ یہ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے۔ عین اسی لمحے میں کھینچنے والے نے پھندا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آئی۔ دوستو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا مانگنی چاہیے، اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ نشانیاں بتائیں گے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا، یعنی اس طرح اس کے وصف بیان کیے اور جو اس کی نشانیاں تھی بیان کی کہ ہم سمجھے کہیں مدینے کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں، وہ جو پھر اس کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت فرمایا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتار کی صورت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور ان کا انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہیں۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائے کریں گے،
اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا، جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بلشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر لیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد و عورت کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں دجال کے فتنے اور قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ درجہ ذیل حدیث اپنے بچوں کو سکھائیے بلکہ لکھوائیے تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، پس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس سے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا، اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گا۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتے کو کھلی تلوار لیے ہوئے پائے گا، تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی اور سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آئیں آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، بس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آخر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، باانصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک اور صرف ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملیں گے، گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگی،
پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی پیداوار پیدا ہوگی۔ تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے شر سے محفوظ فرمائے۔